اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو عطا کیا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری میں یعنی کہ رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان ایک بہت ہی بڑا معتبر عظمت والا مہینہ جو ہے جلوہ فغن کرنے والا ہے، اپنا جو ہے سایہ رحمت لے کے آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے دین کا روزہ جو ہے فرض کیا، اور رات میں نماز یعنی قیام اللیل کو جو ہے نفل کے تحت عطا فرمایا، یعنی اگر پڑھو گے تو ثواب کا باعث ہوگا، لیکن دین کا روزہ جو اللہ رب العزت نے اس پہ فرض عطا کیا۔ جس حدیث پاک کو میں نے تلاوت کیا، اس حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ، اللہ کے رسول نے دو کنڈیشن بتائے، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کس کے ساتھ؟ ایمانا و احتسابا، اس کے ساتھ کہ وہ اپنا ایمان کو مضبوط کیا ہو، اس کا ایمان پختہ ہو۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، اللہ پر یقین کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہم بھوک اور پیاس کو مار رہے ہیں، کس کے لیے مار رہے ہیں؟ کہ میرا ایک اللہ ہے، ہم اس کے لیے، ہمارے سامنے کتنی لذیذ کھانا، کتنا ہی اچھا غذا کیوں نہ رکھ دیا جائے، ہم نہیں کھائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ کتنے ہی ٹھنڈا اور لذیذ شربت ہمارے سامنے ابھی کیوں نہ رکھا جائے، ہم اس کو نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یقین اور ایمان کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، دوسرا کنڈیشن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ احتساباً، اور اپنا محاسبہ کر کے کہ جو ہم نے یہ روزہ رکھا ہے کیا واقعتاً اللہ کے لیے اس روزہ کو رکھا ہے یا پھر ہم ایسے ہی رکھ رہے ہیں۔ احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا کہ ہم واقعی جو روزہ رکھتے ہیں کیا یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کے لیے 100% اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے بھی ہے، یا ہم تو ایسا نہیں کہ دنیا کے خوف سے رکھ رہے ہیں کہ اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہے گا۔ تو یہ نہیں، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کیا، اپنا محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے صرف کھانا نہیں چھوڑا، ہم نے صرف پینا نہیں چھوڑا، ہم نے صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا جس گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ ہم ہاتھ سے غلط چیز کو نہیں پکڑیں، اس کا بھی ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ سے گندی چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیے تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر زبان سے غلط بات بولے تو زبان کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر پیر سے غلط جگہ چلے تو پیر کا روزہ ٹوٹ گیا، اگر دماغ سے اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں خیال کیا، کسی کے بارے میں سوچا تو ہمارے دماغ کا روزہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزہ دار ہیں؟ ہم جیسے روزہ دار ہیں، ہوتا ہے ہمیں کچھ حاصل۔ ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں رہتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتی۔ کیا؟ جو اللہ نے ہمارے اندر دو چیزوں کو رکھا ہے، ہماری زندگی کو دو چیزوں سے مربوط کیا ہے۔ ایک ہے حیوانی زندگی، جس طرح ایک جانور کی زندگی رہتی ہے اسی طرح ایک ہماری زندگی ہے کہ وہ کھاتی ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، آرام کے وقت آرام کرتا ہے۔ لیکن ہم کو اشرف اور افضل کیوں بنایا؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک روحانیت بھی ڈالا ہے، صرف جسمانی زندگی نہیں، ایک روحانی زندگی بھی ہمیں دیا ہے۔ اور اس روحانی زندگی جس کی زندہ ہو جائے وہ انسان اشرف المخلوقات کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اگر ہمارا جسم تو جگا ہوا ہے، ہم اپنے جسم اور بدن اور تن کو جو ہے سنوارتے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے مر چکی ہے، تو ہم کسی درجے کے انسان نہیں ہیں۔ ہم میں اور جانور میں کوئی انتر اور فرق نہیں ہے، لیکن ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ
اللہ نے جو روحانی زندگی ہمیں عطا کیا ہے، روحانی زندگی کا سب سے بہترین، اگر روحانی زندگی کو جگانا چاہتے ہیں تو روحانی زندگی جاگتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا، دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صاما رمضانہ وقاما، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، راتوں کو جاگا، راتوں کو اللہ کی عبادت کی، کس کے ساتھ؟ وہی حدیث ہے ایماناً و احتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے اپنا رات کو، رمضان کے مہینے کے رات کو قیام کیا، کھڑا رہا اللہ کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کا، جہنم سے نجات کا مہینہ، یہ عشرہ بنایا اس کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عشرے سے کچھ نہ کچھ حصہ لیں، ہر عشرے کا جو خصوص مخصوص دعائیں ہیں ہر عشرے کے، اس کو ہم اپنے اوپر لازم کریں، اور اس مہینے میں اہتمام کریں نیکیاں کرنے کا۔ ہمارے ایسا ہی نہ ہو کہ ہم جس طرح غیر رمضان میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں رمضان میں بھی ویسی زندگی بسر کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف اگر سورج طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے رک گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایسا روزہ تو ایک جانور بھی رکھ لیتا ہے۔ اگر صبح فجر کے وقت اس جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے اور اس کو مغرب کے وقت چارہ ڈالا جائے تو وہ مغرب کے وقت ہی کھائے گا۔ تو اس میں اور ہم میں فرق نہیں رہا کچھ، اس میں اور ہم میں فرق ہے وہی روحانیت کا۔ ہماری روحانیت مری ہوئی ہے، روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ، اور رمضان کے مہینے میں راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، رمضان کے مہینے میں ایسا تھا کہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں کوئی تراویح باجماعت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تھا کہ جس انسان کو، جس صحابہ کو جتنا ٹائم ملتا وہ آ کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے مسجد نبوی میں۔ کوئی پوری رات کھڑے پڑھتے تھے نمازوں کو، کوئی آدھی رات، کوئی تہائی رات۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی رات کو مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے نماز میں جو ہے مشغول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلایا اور پھر 3 دن بجماعت 8 رکعت تراویح کی، یہ تہجد کے وقت نماز پڑھی، عشاء کے وقت نہیں، تہجد کے وقت۔ تو یہ جو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوتھا دن ایسا ہوا کہ پھر صحابہ کرام وہی تہجد کے وقت سوچے کہ پھر اللہ کے رسول تشریف لائیں گے۔ تو یہ لوگ انتظار کرتے کرتے، پتہ نا کھنکھارنا، اللہ کے رسول کا جو گھر تھا وہ مسجد نبی سے پورا ملا ہوا تھا، تو انہوں نے کھنکھارا کہ اللہ کے رسول کہیں سو تو نہیں گئے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں شاید، یا ہم لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نہیں آئے، 5ویں دن تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اگر میں تم کو ہر روز یہ نماز پڑھاؤں تو مجھے خدشہ لاحق ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم تم کو نہیں پڑھا رہے۔ تو یہ جو تراویح، اسی طرح تراویح کا جو طریقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہ جتنا جس صحابہ کو ٹائم ملتا تھا وہ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ندا کرتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بے اولاد جو اولاد مانگے تو میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی رزق میں وسعت مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دوں۔ یہ ہر روز ندا آتی ہے، اور کسی رات میں تو تہائی رات کے بعد، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یہ آوازیں، یہ ندائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں اکثر راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور ہم 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، 45 منٹ ٹائم دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم بہت بڑی نیکی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب آپ راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کیجیے، کچھ حصہ کیجیے۔ تو ہمیں بھی جو اللہ کے رسول نے کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا اہتمام جس طرح اللہ کے رسول نے کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں
ہمیں صرف بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں ہے، ہمیں اپنے تمام اعضاؤں کو گناہوں سے محفوظ کرنا ہے، ہم کو اپنے آنکھوں کو غلط چیز کو دیکھنے سے روکنا ہے، اپنی زبان کو غلط بات بولنے سے روکنا ہے، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنے سے کنٹرول کرنا ہے، اپنے پیروں کو اس طرف نہیں لے جانا ہے جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو، اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کو نہیں کرنا ہے جو اللہ کے خلاف ورزی والا کام ہو۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے وہ کام کریں، اپنے پیروں سے اس جگہ چلیں، اپنے آنکھوں سے سب سے بہترین چیز ہمیں دیکھنے کی اللہ نے قرآن کو عطا کیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارا جو روح جو مر چکی ہے، جو روحانیت ہمارے اندر سے غائب ہو چکی ہے، وہ جاگ جائے گی۔ ایک قرآن کی تلاوت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مرجھائے ہوئے درخت میں پانی ڈالنا، اس میں پانی ڈالتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک دن اس میں ہریالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارا دل مر جائے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے توبہ کریں، کثرت سے جب توبہ اور تلاوت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی یقین کے ساتھ۔ دو چیزیں کون ہے؟ ایک قرآن کی تلاوت، ایک رمضان کا روزہ۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں یہ شفاعت کرے گی کہ یا اللہ، اس نے میرے لیے نہ کھایا نہ پیا، نہ اپنی منکوہا بیوی کے ساتھ رہا، تمام کھانے کا سامان موجود تھا، پینے کے لیے پانی موجود تھا، اس کی بیویاں تھی، لیکن اس نے تیری خاطر ان چیزوں کو نہیں چھوا۔ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی کہ یا اللہ، اس بندے نے تجھ کو خوش کرنے کے لیے راتوں کو جب سب لوگ سو جاتے تھے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے مسجدوں میں آ کر کے میری تلاوت کیا کرتے تھے، مسجدوں میں آ کر کے مجھے پڑھا کرتے تھے۔ اور قرآن کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے ہم سمجھیں، ہم قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اچھے اور بہترین تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھیں۔ پڑھنے سے ہمارا دل جو مر چکا ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس جمعہ مبارک کا پیغام یہ ہے کہ ہم صرف کھانے اور پینے سے نہیں، کھانے پینے اور جمع کرنے سے نہ رکیں، بلکہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو رمضان میں روکے رکھیں جن گناہوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے، اور کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، کیونکہ رمضان اور قرآن یہ دونوں ہمارے لیے شفاعت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔